اگر آپ کو گھر کا بڑا ذمہ دار بنایا جائے شادی بیاہ کے موقع پر تو وہی طریقہ اختیار کرنا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا بڑا بن کر بتایا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک خاتون آتی ہے, یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں, یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول خاموش ہو گئے, کوئی آواز نہیں, یعنی رسول اللہ شادی کرنا نہیں چاہتے. اتنے میں اور ایک صحابی کھڑے ہو کر سوال کرتے ہیں, یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس لڑکی سے شادی کرنے تیار ہوں. تو اب دیکھیے خاندان کا بڑا, گھر کا بڑا رشتوں کو ڈیل کرنے میں شادی بیاہ کی گفتگو کیسے کرتا ہے, رسول اللہ سے دیکھ کر سیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ہماری طرح کہہ سکتے تھے اس لڑکی سے, ٹھیک ہے وہ لڑکا تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے, اوکے وہ لڑکا تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے, اب تم گھر چلے جاؤ, میں آؤں گا 10 15 20 لوگوں کو لے کر, اس لڑکے کو بھی لے کر آؤں گا, آپ کے گھر آئیں گے, آپ کے گھر 2-3 قسم کے کھانے کھائیں گے, وہ بچہ تم کو دیکھے گا اور پھر واپس آ جائیں گے. اگر تم اس بچے کو پسند آ گئے تو پھر 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد ہم آئیں گے, پھر ایک 50 لوگوں کو لے کر آئیں گے, منہ میٹھے کی رسم کریں گے, ٹھیک ہے. پھر اس کے 2 مہینے کے بعد کیا کریں گے, ایک فنکشن ہال بک کر دینا, میں پھر 200 لوگوں کے ساتھ آؤں گا, انگیجمنٹ کی پارٹی کریں گے, انگیجمنٹ ہوگا, رسم ہو جائے گا. پھر اس کے بعد 1-6 مہینے کے بعد کیا ہوگا, میں بڑے بڑے جو صحابہ ہیں, بڑے صحابہ, بزرگ صحابہ, جو بوڑھے بوڑھے لوگ ہیں, میں وہ بزرگ صحابہ کو لے کر آؤں گا آپ کے گھر پہ, بیٹھیں گے, کیلنڈر سامنے رکھیں گے, تاریخ کی رسم ہوگی, تاریخ طے کریں گے, پھر 2 مہینے کے بعد شادی رکھیں گے, اور ہماری طرف سے پورے 500 صحابہ تھے نا اس وقت, ہماری طرف سے پورے 500 صحابہ آئیں گے, اور معیاری کھانا رکھنا ہے, چونکہ مہمان کون ہے سب سے بڑے, رسول اللہ ہے, تو ٹھیک ہے یہ سسٹم رکھنا ہے, میں آ جاؤں گا. ہوا ایسا جو آج ہمارے خاندان کے بڑے دلال بن کے کرتے, ہوا نہیں ہوا, کیا ہوا معلوم, سنو واقعہ. جیسے اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس خاتون سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں, فوری پلٹ کے رسول اللہ نے سوال کیا مہر میں دینے کے لیے کیا ہے. فرسٹ کوشچن شادی کی بات چیت میں, مہر میں دینے کے لیے کیا ہے. اس نے کیا جواب دیا, یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں میں غریب ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے, جاؤ گھر میں تلاش کر کے آؤ, شاید کہ کوئی لوہے کی انگوٹھی بھی مل جائے تو دے دینا. گھر گیا, پورا تلاش کر کے آیا, بولا رسول اللہ لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے, اور کیا ہے, تو کہتے ہیں سوائے پہنے ہوئے اس ایک کپڑے کے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اس وقت میری پراپرٹی کیا ہے, صرف پہنے ہوئے ایک ہی کپڑے ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو اس میں سے آدھا دے دوں گا. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں بندے وہ آدھا نہ تیرے جسم کو پورا ڈھانک سکتا ہے نہ اس کے جسم کو ڈھانک سکتا ہے. اچھا قرآن کتنا یاد ہے قرآن, تو وہ صحابی نے کہا کہ مجھے فلاں 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 صورتیں یاد ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا اتنی صورتیں ان کو یاد کروا دینا, ٹھیک ہے, میں اسی کو مہر قرار دیتے ہوئے تمہارا نکاح پڑھا رہا ہوں. نکاح پڑھا دیا. یہ بڑے کرنے کا کام. تو یہاں عقل سے اگر سوچیں گے تو دوسری بات کیا پتا چلا, جہاں میرج پرپوزل آیا تھا وہیں پر شادی ہو گئی. سمجھ میں آ رہی بات. تو پتا کیا چلا, رشتہ دیکھنے کے لیے چلے گئے تو کیا ہوا, شادی ہو گئی. ہونا تو یہ چاہیے تھا. ہمارے خاندان کے بڑے کرتے, سوچو ایمانداری سے, نہیں ہمارے خاندان کے بڑے سنت پر شادی کروانے کے بجائے سنتوں کو توڑنے میں بڑاپن ادا کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجیے, جب تک کہ خاندان کے بڑے جمع نہیں ہوتے اس وقت تک شادی کی بات چیت مکمل نہیں ہوتی. دیکھتے بھی ہے نا, کیا بھائی بات چیت شروع کر دیں گے کیا, بھائی ذرا 5 منٹ رکیے نا, وہ ہمارے بڑے آ رہے دیکھو راستے میں, چورستے تک آگے کہتے ایک 5 منٹ, دیکھتے نہیں دیکھتے. تو پتا کیا چلا, جب تک کہ خاندان کے بڑے جمع نہیں ہوتے شادی کی بات چیت آپ نہیں کرتے. اب سوال یہ ہے, وہ خاندان کے بڑے جو آ رہے ہیں, اگر وہ آنے کے بعد کیا آج کے کوئی خاندان کا بڑا آج تک ایسا کہا آنے کے بعد بھائی اگر آپ مجھے خاندان کا بڑا مانتے آپ کی شادی کی بات چیت میں تو سنو میرا فیصلہ, شادی مکمل سنت پر ہوگی. لڑکی کے باپ کا سنگل 1 روپی کا خرچہ نہیں ہوگا. لارج نمبر آف گیدرنگ, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جمع نہیں کیا جائے گا. کوئی کھانے, کوئی پکوان, کوئی جہیز, کوئی سامان نہیں ہوگا. بیٹا مہر کتنا دے سکتے تم, چلو مہر ادائی ہو گئی, چلو میں یہاں پیپر پہ لکھ دو, تاریخ کب طے کر رہے, بچی کو پوچھ لو ذرا کب رکھنا ہے, چلو لکھ دیے, چلو نکل جائیں گے. بڑا کیا کرتا, ایسا کرتا. ہمارے بڑے کرتے آج نہیں کرتے. ہمارے خاندان کے بڑے کیا کرتے, اگر کوئی اس طرح کا نوجوان کہہ دے آج کے دور میں کہ بھائی مجھے سنت پر شادی کرنا ہے, مجھے لڑکی کے باپ سے سنگل 1 روپی کا بھی خرچہ لینا نہیں ہے, پھوپھا حضرت ذرا ان کو بول دیجئے, وہ لوگ کچھ دینے کے چکر میں تو لینے والا نہیں ہوں, میں بہت سخت ہوں, ان کو بول دینا, پھر بعد میں کمپرومائز نہیں کروانا میرے کو. اگر کوئی لڑکا کہہ بھی دے تو خاندان کے بڑے اس کا ساتھ دینے کے بجائے, اس کی تائید کرنے کے بجائے کیا کرتے, اس بچے کی سیٹنگ کر دیتے, اس بچے کو سمجھا دیتے, بیٹا تم مانگے کیا,
تم مانگے, تم ڈیمانڈ کرے, نہیں کرے نا, تم تو ڈیمانڈ نہیں کرنا بیٹا, تم تو مانگے نا. مانگنا حرام ہے اسلام میں, ڈیمانڈ کرنا حرام ہے اسلام میں. اب وہ ان کی بچی ہے, انہیں خوشی سے دے لیں گے نا, تم کیسا روک سکتے. اور تحفہ دینا تو اسلام میں جائز ہے, سنت ہے. واہ, کہاں کی حدیثیں کہاں فٹ کر رہے, دیکھو. تحفہ دینا تو اسلام میں جائز ہے, وہ اپنی بچی کو کچھ بھی تحفہ دے لیں گے. آپ ایسا ضد نہیں کرنا بیٹا, بڑا سیٹ کروا دیتا بچے کو. اور کھانے کے اوپر ضد کر رہے تم, کھانا نہیں ہونا, پارٹی نہیں ہونا, فنکشن نہیں ہونا, فنکشن ہال میں نہیں ہونا. کیا ہے بیٹا, یہ کہاں سے سیکھا ہے تم, یہ ضد کہاں سے لا رہے تم. کھانا کھلانا تو اسلام میں نیکی ہے, کھانا کھلانا تو مہمان کی تکریم کرنا تو سب سے بڑا نیکی ہے. ایک دوسرے کو کھانا کھلانا اسلام بہت زیادہ سمجھایا نا. تو مہمان نوازش کی آیتیں, مہمان نوازش کی احادیث لا کر شادیوں پر فٹ کرتے, پھر بچے کی سیٹنگ کر دیتے, اس طرح بچے کا منہ مچا دیتے, پھر جا کر بچی کے باپ کی سیٹنگ کر دیتے. بچی کے باپ کو میں بچے کو سمجھا دیا, میاں سن رہے فاروق, بچے کو میں سمجھا دیا, تم جو انتظامات کرنا ہے کر لو, گھر کے سامنے لوگ 4 جمع ہوں گے, جو بھی بندوبست کرنا ہے کر لو کر لو. لوگ جمع ہو جائیں گے, خالی ہاتھ تھوڑی بھیجتے بچی کو. اکیلی بیٹی ہے, سنگرینی نوکری ہے, گورنمنٹ کی نوکری ہے, 40 سال تم سعودی میں رہ کے آئے, خاندان والے کیا بولیں گے تمہارے. وہ بچہ بیچارہ ان کی مول صاحب کا تقریر سن لیا, ذرا جذبات میں آ گیا, میں سمجھا دیا بیٹا, اس کو سمجھا دیا, تم ٹینشن مت لو, میں ہوں نا, میں ہوں نا. یہ اور کھانے کا بھی یہی, ذرا اچھا انتظام کرو میاں. ہاں ہاں, لوگ آئیں گے, 4 لوگ دیکھیں گے, پتہ چل رہا میری بات. تو خاندان کا بڑا سنت پر شادی کروانے کے بجائے, خاندان کا بڑا سنت نکاح کے طرف تائید کرنے کے بجائے سنتوں کو توڑنے میں بڑا پن ادا کرتا ہے. تو میں ان نوجوانوں سے کہوں گا, آپ ایسے بڑے کو اپنی شادی کے لیے بیچ میں رکھنا چاہتے ہیں کہ ایسے بڑے کو بیچ میں لے کر جاتے ہیں جو کہ سنتوں کو توڑ کر آپ کی شادی کو مصیبت میں ڈال رہے ہیں. تو یہ فیصلہ کر لو ساتھیوں.